حقوق کو پورا کرنا، کسی کے تمام حقوق کو ادا کرنا یا کسی کے تمام حقوق کو پورا کرنا، اس کو بر کہا جاتا ہے۔ بر کو ہم نیکی بھی کہہ سکتے ہیں، اور بر کا معنی وفاداری بھی کیا جا سکتا ہے، اور بر کا معنی مکمل اطاعت بھی ہے، اور بر کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقوق کی مکمل اور صحیح ادائیگی کا نام بر ہے۔ اردو زبان میں چونکہ وہ وسعت نہیں ہے جو عربی زبان میں ہے، لہذا اس لفظ کا ہو بہو وہ ترجمہ اور وہ مفہوم اور وہ معنی جو ہونا چاہیے اردو زبان میں نہیں مل رہا، سوائے اس کے کہ ہم اس کا معنی مطلق خیر کے کریں، یا حقیقی نیکی کے، یا مکمل اطاعت کے، یا مکمل وفاداری کے، یا تمام حقوق کے صحیح اور مکمل طریقے پہ ادا کرنے کے۔ یہ ہے بر۔ اور یہ نصر ینصر اور ضرب یضرب دو ابواب کے وزن پہ آتا ہے، بر یا بر اور بر یا برن۔ اس سے صفت کا صیغہ ہے بر یا بار، صفت کا صیغہ ہے بر یا بار، یعنی وہ شخص جو نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، فرمانبردار ہو، اطاعت کرنے والا ہو، حقوق ادا کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں بار یا اس کو کہتے ہیں بر، اور اس کی جمع ہے ابرار، اور اس کی دوسری جمع ہے بارہ۔ قسم پورا کرنے کو بھی بر الیمین کہتے ہیں، یا بر القسم یا بر الیمین، اس نے اپنی قسم پوری کی۔ اپنی بات میں سچائی ظاہر کرنا یعنی سچ بولنا، اس کو بھی بر کہتے ہیں، بر فی قولہ عرب کہتے ہیں۔ والدین کی فرمانبرداری اور والدین کی اطاعت اور والدین کے حقوق کی ادائیگی کو کہتے ہیں بر الوالدین۔ بر الوالدین یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ گھر سے باہر کا جو حصہ اور علاقہ ہے اس کو بر کہتے ہیں، یعنی برہ کے معنی گھر سے باہر کا علاقہ، بیابان، صحرا یا گھر سے باہر کا علاقہ اور حصہ۔ مبرہ اسی سے ہے جس کا معنی ہے عطیہ، یعنی عطیہ کسی کو دینا، کوئی اچھی چیز دینا، اور نیکیوں پر ابھارنے والی جگہ اس کو بھی مبرہ کہتے ہیں، نیکیوں کا مرکز اس کو بھی مبرہ کہتے ہیں۔ اور اسی سے ہے عمل مبرور، وہ نیک عمل جو فسق و فجور سے پاک ہو، شک و شبے سے پاک ہو، جھوٹ اور خیانت سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، اس کو کہتے ہیں عمل مبرور، جیسا کہ حج کے بارے میں آتا ہے کہ حج مبرور۔ والدین کی حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت کرنا، اس کو بر الوالدین کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 14 میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کہا تھا کہ برم بوالدتی، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 32 ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس متفق علیہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی، کہ اے اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال، ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز کو پڑھنا یہ اللہ تعالی کو سب سے اچھا اور سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نزدیک۔ قلت ثم ای، میں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ قال بر الوالدین، فرمایا دوسرے نمبر پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قلت ثم ای، میں نے کہا پھر اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور صحیح بخاری کتاب العتق میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس غلام اور اس نوکر کے بارے میں جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، فرمایا کہ اس کو دگنا اجر ملتا ہے۔ للعبد المملوک الصالح اجران والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لولا الجہاد فی سبیل اللہ
والحج وبر امی، اگر اللہ کے راستے میں مجھے جہاد نہ کرنا ہوتا اور حج نہ کرنا ہوتا، وبر امی، اور اپنی ماں کی خدمت کا مجھے فکر نہ ہوتا، لأحببت ان اموت وانا مملوک، تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ میرا انتقال اس حال میں ہو کہ میں کسی کا غلام ہوں۔ تو یہاں پہ بر امی کہہ کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو وضاحت سے بیان کیا۔ اور یہ اویس قرنی ہے، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ لہو والدۃ ہو بہا بر، اس کی ماں ہے اور وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا ہے، اسی لیے وہ یہاں ہمارے پاس آ نہیں سکا۔ اور ارشاد فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، بر اور بر کے ایک معنی ہے حقوق ادا کرنا، اور جس طرح کہ ہم نے بتایا اس کا ایک معنی ہے قسم پوری کرنا، لابرہ۔ فرمایا کہ اویس وہ ہے کہ اگر یہ کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ضرور پورا کر کے رہے گا۔ اور صحیح بخاری میں ان 3 آدمیوں کا قصہ جب امام بخاری بیان کرتے ہیں جو سفر کے دوران ایک غار میں جنہوں نے پناہ لی تھی اور غار کا دروازہ بند ہو گیا تھا، ایک بڑی چٹان غار کے دروازے پہ آ گئی تھی اور یہ لوگ نکل نہیں سکتے تھے، اور تینوں نے اپنے اپنے اچھے عمل کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ اس قصے کو جس باب میں امام بخاری نے بیان کیا ہے تو ارشاد فرمایا کہ باب اجابت دعاء من بر والدی، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بر الوالدین پہ عمل کرتا ہے، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور مسند ابو یعلا میں یہ حدیث ہے کہ هاجر رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرت الشرك ولكنه الجهاد هل باليمن أبواك؟ قال نعم. قال أذنا لك؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى أبويك فاستأذنهما فإن فعلا فجاهد وإلا فبرهما. ایک شخص یمن سے آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے شرک والے ماحول سے ہجرت کی ہے لیکن جہاد کرنا ابھی باقی ہے، کیا یمن میں اپنے پیچھے اپنے ماں باپ کو چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا انہوں نے تمہیں جہاد پہ آنے کی اجازت دی تھی؟ عرض کیا کہ نہیں، انہوں نے اجازت نہیں دی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ اور اگر وہ اجازت دیں تو آ کر جہاد کرو، اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کی خدمت کرتے رہو، وَإِلَّا فَبَرَّهُمَا، ان کی خدمت کرتے رہو۔ اور امام ترمذی نے سنن میں اور ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا جس میں ایک صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ من ابر، میرے حسن سلوک اور اطاعت اور فرما برداری کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ من ابر، کون سب سے زیادہ حقدار ہے میرے حسن سلوک کا؟ قال امک، ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں۔ قال قلت ثم من؟ قال امک۔ قال قلت ثم من؟ قال امک۔ قال قلت ثم من؟ قال ثم اباك ثم الاقرب فالاقرب۔ 3 مرتبہ پوچھنے پہ ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا جاتا تھا کہ تمہاری ماں، اور چوتھے نمبر پہ چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ، اور اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہوں، اور اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہوں، حتیٰ کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک جو بر الوالدین میں شامل ہے وہ بھی موجود رہتا ہے۔ اور وہ اس طریقے پہ کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما، کیا میرے والدین کے مرنے کے بعد بھی یہ چیز باقی ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فقال نعم، ارشاد فرمایا کہ ہاں، الصلاۃ علیہما،
ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ تو سب سے بہترین ایصال ثواب اور صحیح ایصال ثواب وہ ہے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا، والاستغفار لہما، ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ تو ان کی مغفرت ہو، یعنی ان کی طرف سے استغفار کرتے رہنا۔ وانفاذ عہدہما من بعدہما، انہوں نے اگر جن لوگوں سے یا کسی آدمی سے یا لوگوں سے انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے، کچھ کہا تھا، ان کو پورا کرو، جو کچھ وہ چاہتے تھے ان کاموں کو پورا کرو۔ وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، اور ان کی صلہ رحمیاں جن جن لوگوں کے ساتھ تھی ان کو تم نبھاتے رہو۔ واکرام صدیقہما، اور اپنے والدین کے دوستوں یعنی والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں ان کا بھی اکرام کرتے رہو، یہ بر الوالدین میں شامل ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابی، بر نیکی کے کاموں میں سب سے بڑا سب سے عظیم کام ان ابر البر نیکی کے کاموں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک برابر جاری رکھا جائے۔ اور امام الترمذی نے باب باندھا ہے، اس کا عنوان ہے کہ باب ما جاء فی بر الخالہ۔ بر کے لفظ کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ بر کے کتنے مفہوم اور بر کا لفظ کتنے طریقوں سے قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو یہاں ہم پہنچے ہیں کہ بر الخالہ، بر الوالدین، اور باب ما جاء فی بر الخالہ، خالہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور اس باب میں وہ حدیث ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، یعنی خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ اس طریقے پہ ادب اور احترام ماں کا کرتے ہو، اسی طریقے پہ خالہ کا بھی احترام اور ادب کرو۔ بر یبر برن، بر سے اور بر سے جو بات چلی ہے، تو یہاں ہمارے سامنے وہ حدیث ہے کہ جس کو امام الترمذی نے کتاب الفتن میں بیان کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، میری امت جب 15 گناہ کرنے لگے گی اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جائے گی۔ آسمان سے پتھر برسیں گے، لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی اور زمین میں دھس جانے کا عذاب ان کو ملے گا۔ اور ارشاد فرمایا ایک دوسری حدیث جو اسی باب میں موجود ہے، اس حدیث کے آخر میں ہے کہ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَتَابَعُ۔ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعُ، جس طریقے پہ کسی ہار کو جو پرویا ہوا ہوتا ہے جب وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جس طریقے پہ پے در پہ اس کے دانے نکل کے زمین پہ گرتے ہیں، اسی طریقے پہ ارشاد فرمایا کہ وَآيَاتٍ تَتَابَعُ، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، مسلسل لوگوں کو عذاب ملتا رہے گا۔ اس کی ایک شکل سرخ آندھی کی ہوگی، اس کی ایک شکل زلزلے کی ہوگی، اس کی ایک شکل خسف کی ہوگی، مسخ کی ہوگی اور قذف کی ہوگی، آسمان سے پتھر کا برسنا، شکلوں کا بگڑ جانا، زمین میں دھنسنے کا عذاب، اور اس کے علاوہ وآیات، بہت سارے اور عذاب بھی۔ 15 گناہوں میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اذا كان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو، بیت المال کو ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، والزکاۃ مغرما، اور زکات کو لوگ ٹیکس سمجھنے لگے، واطاع الرجل زوجته وعق امه، اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، وبر صدیقه وجفا اباه، اس ایک لفظ بر کے لیے اس حدیث کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، دوست کے ساتھ تو حسن سلوک کرے لیکن باپ کے ساتھ نافرمانی کرے۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ،
مسجد میں شور و غل کی آوازیں بلند ہونے لگیں. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، جو سب سے زیادہ ذلیل ہو وہ قوم کا سربراہ ہو. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّ، آدمی کی عزت اس لیے کی جانے لگے کہ اس کے شر کے خوف کی وجہ سے. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جانے لگے. وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشمی کپڑے لوگ پہننے لگیں. وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ، گانے بجانے والیوں کا ہر طرف راج ہو، اور گانا بجانے والیاں اور اس قسم کے لوگ کہ جو اس پیشے سے وابستہ ہیں ہر طرف ان کا راج ہو اور انہی کی حکومت ہو. والمعازف، اور آلات یعنی وہ چیزیں جو اس گناہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اور یہ وہ تمام گناہ ہیں کہ جو اس وقت امت میں موجود ہیں، اور اسی لیے پے در پہ اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کا کوڑا امت پہ برس رہا ہے. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آخری دور کے لوگ پہلے دور کے لوگوں پہ لعن تان کرنے لگے. یہ 15ویں نشانی یعنی 15واں گناہ ہے. ارشاد فرمائے کہ جب یہ تمام چیزیں لوگ ان گناہوں کو کرنے لگیں تو فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا. تو اس حدیث میں جو لفظ تھا وہ تھا کہ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ، حقوق کی ادائیگی، اطاعت، فرما برداری، اس کے لیے صفت کے طور پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا وہ ہے بر یا بار، اور اس کی جمع ہے ابرار یا برارہ. ابرار متقی اور پرہیزگار، نیکوکار، اطاعت کرنے والے لوگ، اور اس کی ضد ہے، ابرار کی ضد ہے فجار. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اور ابرار کی طرح دوسری جمع ہے بر اور بار کی بارارہ، اور اس کی ضد ہے فجارہ، یہ جو قرآن میں موجود ہے. سورہ انفطار کی آیت نمبر 13 میں ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اور سورہ مطففین کی آیت نمبر 18 میں ہے ان کتاب الابرار لفی علیین. اور اسی صورت میں آگے چل کے آیت نمبر 22 میں ہے ان الابرار لفی علیین علی الارائک ینظرون. علیین میں جگہ ملے گی ابرار کو، نیکوکاروں کو. اور یہ وہ ہیں کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، سورہ انسان کی آیت نمبر 5 میں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شربت اور وہ پینے کی بہترین نعمت ملے گی جس میں کافور کا ذائقہ ہوگا. یہ ابرار وہ ہیں، بار اور بر کی جمع ابرار وہ ہیں. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. یہ متقی اور پرہیزگار ابرار لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالی کے ہاں بہترین جگہیں ہیں بیٹھنے کی اور نازل ہونے کی. نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. یہ آل عمران کی آیت نمبر 198 میں ارشاد فرمایا. اسی لیے تو ایمان والے زندگی بھر یہی تمنا بھری دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے اللہ ہمیں موت اس حال میں دے کہ ہم ابرار میں سے ہوں، ہم اشرار میں سے نہ ہوں، ہم فجار میں سے نہ ہوں بلکہ ہم ابرار میں سے ہوں. یہ دعا آل عمران آیت نمبر 193 میں موجود ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نیکیوں میں سبقت لے جانے کے مسئلے کو جب بیان کیا اور اللہ کے خوف کے مرحلے اور مقام کو بیان کیا، اور جب آپ کے سامنے بعض لوگوں کی کچھ باتیں بیان کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، اور مجھ سے زیادہ نیکیوں کو اپنانے والا کون ہو سکتا ہے.
صحیح بخاری میں یہ ارشاد موجود ہے، بلغنی ان اقواما یقولون کذا وکذا واللہ لأنا ابر واتقى للہ منہم، واللہ لأنا ابر واتقى للہ منہم، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا ابر اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اسی بر اور بر اور بر کے لفظ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہمیں ملتا ہے البر۔ سورہ طور کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، انہ هو البر الرحیم، اللہ تعالی پورا پورا بدلہ دینے والا اور اللہ تعالی بندوں کے تمام حقوق ادا کرنے والا۔ البر اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، البر الرحیم، اللہ تعالی بندوں کے تمام حقوق مکمل صحیح طریقے پہ ادا کرنے والا ہے۔ اور جب حق کی بات ہوئی ہے تو معاذ بن جبل والی وہ حدیث بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جو متفق علیہ حدیث ہے۔ معاذ بن جبل یہ کہتے ہیں، کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گدھے کی سواری پہ سوار۔ فقال یا معاذ، کہنے لگے کہ اے معاذ، هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے اور اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال فإن حق اللہ علی العبد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ وہ شرک نہ کریں، صرف اسی کی عبادت کریں، شرک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا یشرک بہ شیئا، جب یہ شرک نہ کریں تب ان کا حق اللہ پہ یہ بن جاتا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ یہ ہے البر، اللہ البر ہے، پورا پورا اور صحیح حق دینے والا ہے، اور وہ بندوں کو حق عذاب نہ دینے کا اس وقت استعمال کرے گا جب بندے اس حق کو استعمال کریں گے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ البر حقیقی نیکی، جیسا کہ ہم نے پڑھا، مکمل نیکی، اور اسی کی طرف چوتھے سپارے کی پہلی آیت جو آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ حقیقی نیکی کو، مکمل نیکی کو اس وقت تک ہرگز نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے قربان نہ کرو۔ وآت المال علی حبہ میں ہم نے اسی لیے دو تفسیروں کو بیان کیا، اس دو تفسیروں والے جملے اور اس بات کو اس آیت سے ملا لیجئے تو ایک حسین امتزاج آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے گا کہ حقیقی نیکی اسی کو کہتے ہیں۔ اور نیکی کے کاموں میں ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کو بھی بر کے لفظ سے یاد کیا گیا جب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر اور تقوی نیکی کے تمام کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی، سرکشی، گناہ، نافرمانی، ان کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ ارے ظاہری نیکی اور بلند آواز سے نیکی اور اچھی بات یہ تو سب کو پتا ہے، قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے ایمان والوں کو، بلکہ یہاں تک پابند کیا ہے کہ بلند آواز سے بات کرنا اور کسی کے سامنے کوئی کام کرنا یہ تو سارے کا سارا نیکیوں پر مشتمل ہوگا ہی۔ ہم تو تمہیں اس بات کا پابند کیے دیتے ہیں کہ جب تم سرگوشیوں کے انداز میں چپکے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ان باتوں میں بھی گناہ والی بات کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ سرگوشیوں میں بھی نیکی ہی کی بات کرو گے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى،
یہ بھی نیکی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے اور شریعت کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا رہے. ایک نظام حیات اسلام نے دیا ہے، اس پہ عمل کرے. ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. ہر ایک چیز کا راستہ معین ہے، راستہ مقرر کیا گیا ہے، نظام اور قانون اور دستور موجود ہے. اس لیے فرمایا کہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ہر حال میں ڈرو اور ہر کام کو اس طریقے پہ کرو جس طریقے پہ اس کام کو کیا جانا چاہیے. انسان نہ صرف یہ کہ خود بھی بار نیکوکار ہو بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم کرتا رہے، لیکن یہ نہ کرے کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرے اور اپنے آپ کو بھول جائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 44 میں یہی لفظ بر ہمیں وہاں ملتا ہے جہاں اللہ کا یہ ارشاد ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. بر یعنی نیکی کے بارے میں ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تعریف بیان کرتے ہیں کہ نیکی یعنی بر، اس کی ایک تعریف ہم بھی بیان کیے دیتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد موجود ہے البر حسن الخلق. حقیقی نیکی، مکمل اطاعت، بلکہ نیکیوں کا مجموعہ. وہ کیا ہے؟ البر حسن الخلق. اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے. البر حسن الخلق. گناہ کیا ہے؟ والاثم ما حاک فی صدرک. دل میں جو بات چبھے، کھٹکے اور تم اس پہ گڑتے ہو، یہ گناہ کی عام تعریف ہے، بشرطے کہ قلب سلیم ہو، قلب سقیم، قلب مریض نہ ہو. ورنہ بدبخت اور فساق و فجار یہ کہیں گے کہ ہمارا دل تو سوائے نافرمانے کے کسی اور چیز کو قبول ہی نہیں کرتا. اس دل کی بات ہو رہی ہے جو فطرت سلیمہ کے مطابق ہوتا ہے، جس کے بارے میں سورہ شعراء میں یہ کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو قیامت کے دن صحیح دل لے کے آئے گا. وہ دل جو گناہ آلود نہیں ہوگا، اس دل کی بات ہو رہی ہے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ فلاں کام کے بارے میں لوگوں کو علم ہو جائے. یہ گناہ ہے. اور بر نیکی کیا ہے؟ حسن الخلق. اچھے آدمی اور برے آدمی کے بارے میں صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وتعاظمها بآبائها. لوگوں سنو، اللہ تعالی نے تم لوگوں سے جاہلیت کے تعصب کو ختم کر دیا ہے، آباء و اجداد پہ فخر کرنا اس چیز کو ختم کر دیا ہے. دیکھو فالناس رجلان، لوگوں کی دو ہی قسمیں ہیں، بر تقی کریم علی اللہ. نیکی کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے. بر تقی. اور وفاجر شقی ہین علی اللہ. فاجر اور بدبخت اللہ کی نگاہ میں بہت ہی ہلکا آدمی. والناس بنو آدم، لوگ آدم کی اولاد ہیں. وخلق اللہ آدم من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو. اس کے بعد یہ آیت پڑھی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اولیاء اللہ ابرار ہیں، اللہ کے ولی، صحیح اولیاء اللہ یہی حقیقت میں ابرار ہیں، اخیار ہیں. انہی کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد صحیح مسلم میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں رب اشعث اغبر
مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. بہت سارے ایسے ہیں جن کے کپڑے پھٹے ہوئے پرانے، جن کے جسم اور کپڑے غبار آلود، جن کو دروازوں سے لوٹایا جاتا ہے، استقبال نہیں ہوتا، جن کا استقبال نہیں ہوتا، جن کو دروازوں سے لوٹایا جاتا ہے، یہ اللہ کی وہ ولی ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ اگر کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لے، اللہ اس کام کو، اس بات کو ضرور پورا کرے گا. ابرار یہ وہ ہیں. اور ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جو حدیث ضعیف ہے، اس میں یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے، ان یسیر الریاء شرک، ریاکاری تھوڑی سی مقدار میں ہو تب بھی شرک ہے. ریاکاری خواہ قلیل مقدار میں ہو تب بھی شرک ہے. وَإِنَّ مَنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ، جس نے اللہ کے کسی ولی کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کے ساتھ لڑائی کا اعلان کر دیا. اور آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اللہ تعالی ابرار سے محبت کرتا ہے جو متقین ہیں اور جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ معروف اور مشہور نہیں ہوتے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں جویریہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا نام پہلے برہ تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تم سے ملنے آئے اور وہ اٹھ کے جائے تو وہ کیا کہے گا؟ عرض کیا یہی کہے گا کہ خرج من عند برہ، وہ تو برہ سے ابھی نکلا ہے، یعنی وہ نیکی سے ابھی نکل گیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ترجمہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا کہ کسی آدمی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ نیکی اور خیر سے نکل گیا، اس لیے فرمایا کہ تمہارا نام ہم برہ کے بجائے جویریہ رکھتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نام تبدیل کیا. ابو سلمہ کی بیٹی تھی، ان کا نام بھی برہ تھا، اور ایک دوسری صحابیہ ہیں ان کا نام تھا برہ بنت جحش، ان کا نام بھی تبدیل کیا. دونوں کا نام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زینب رکھا. تو اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نیکی اور خیر سے میں ابھی نکلا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نام کے رکھنے والے کے ذہن میں کہیں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ نیکی اور خیر کا مرکز تو میں ہی ہوں، اور کہیں وہ تکبر اور گھمنڈ نہ کرنے لگے. ان دونوں وجوہات کی بنا پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں ناموں کو تبدیل کیا جو کہ برہ تھا. بندہ مسلم اپنی پوری زندگی میں، شب و روز میں، ہر کام میں، ہر حال میں اللہ تعالی سے نیکی اور خیر کی دعا کرتا رہتا ہے، اور بر یعنی حقیقی نیکی کی توفیق طلب کرتا رہتا ہے. حتیٰ کہ سفر کے موقع پہ بھی ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ نیکیوں کو مت بھولنا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ کان اذا استوى على بعیرہ خارجا الى سفر کبر ثلاثا، جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوتے تھے اور اپنی سواری پہ بیٹھ جاتے تھے اور سواری چل پڑتی تھی تو 3 مرتبہ تکبیر پڑھتے تھے، اور اس کے بعد سفر کی دعا پڑھتے تھے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. پھر سفر کی دعا پڑھتے تھے جس دعا میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوی. سفر میں بھی بر یعنی نیکی کو بھولے نہیں، سفر کے دوران بھی انسان نیکی کو یاد رکھے. اسی لیے یہ دعا شروع سفر میں پڑھی جاتی ہے کہ انسان کی یاد دہانی ہو جائے کہ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوی. لوگوں میں کچھ لوگ بار اور ابرار ہوتے ہیں، یعنی نیکوکار متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اور کچھ فاجر و فاسق و بدکردار ہوتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پہ جب مختلف مقامات پہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو انہی موقعوں میں ایک موقع آیات حجاب کا ہے، جب حجاب یعنی پردے کا حکم نازل ہوا.
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، قال عمر وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی موافقت کی 3 مقامات پہ۔ ہم نے اس حدیث کو اس سے پہلے ستر و حجاب کے مسئلے میں بیان کیا۔ یہ ستر و حجاب کا مسئلہ پھر آپ کو سننا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے بدبخت اور ملعون جن پہ اللہ کی لعنت ہمیشہ برستی رہے گی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، نگاہوں کا پردہ ہونا چاہیے، دوسرے پردے کی کیا ضرورت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہم نے ستر و حجاب میں بیان کیا تھا۔ سیدنا عمر ادب کی وجہ سے یہ نہیں کہتے کہ میرے رب نے میری موافقت کی، حقیقت میں یہی ہوا ہے کہ اللہ نے عمر کی موافقت کی، حقیقت میں یہی ہوا ہے کہ عمر کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنی ہے، آیت حجاب ہے، کئی اور مسائل ہیں جن کو ہم نے تفصیل سے مختلف اور موقعوں پہ بیان کیا ہے۔ لیکن سیدنا عمر ادب کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان یحتجبن فانہ یکلمہن البر والفاجر، یا رسول اللہ اپنی بیویوں کو کہیے کہ یہ پردہ کیا کریں، اس لیے کہ ہر قسم کے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ان کو ملتا ہے، ہر قسم کے لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں، اور مدینے میں مسلمان بھی تھے اور منافق بھی تھے، اس لیے فرمایا فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، نیکوکار پرہیزگار بھی ان سے باتیں کرتے ہیں، فاجر و فاسق بھی ان سے باتیں کرتے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو یا رسول اللہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہیے کہ پردہ کیا کریں۔ فنزلت آیت الحجاب، فوراً اللہ کی طرف سے حجاب کی آیت نازل ہوئی۔ لوگوں کی طرح تاجر، تجارت کرنے والے، ارشاد فرمایا ان میں بھی کچھ تاجر تو ابرار ہوتے ہیں، کچھ تاجر فجار ہوتے ہیں، کچھ تاجر اخیار ہوتے ہیں، کچھ تاجر اشرار ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، تاجر جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب قیامت کے دن فساق و فجار کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، جھوٹ بہت بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں بہت کھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ حشر کے دن ان کو فساق و فجار کی شکل میں اٹھایا جائے گا، الا من اتقى اللہ وبر وصدق، سوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرتا رہا، اپنی تجارت خرید و فروخت میں ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہا، الا من اتقى اللہ وبر، اور جو نیکیوں پہ عمل کرتا رہا، وصدق، اور سچ بولتا رہا۔ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس حج میں فسق و فجور نہ ہو، رفث و جدال نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، خیانت نہ ہو، یہ حج گناہوں سے پاک ہو، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پوچھا گیا پھر، ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ قیل ثم ماذا، پھر تیسری مرتبہ تیسرا سوال ہوا، ارشاد فرمایا حج مبرور۔ اور ایک دوسری متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا اور بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں یہ ارشاد موجود ہے افضل الجہاد حج مبرور، افضل جہاد حج مبرور ہے۔ تو یہ بر کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی کہ بر نیکی کو کہتے ہیں اور بر کے کئی مفہوم ہیں۔ یہی بر اور بر خشکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بر یا بر خشکی کا علاقہ، اس طرح ہم کہتے ہیں بر و بحر، یعنی سمندری علاقہ اور خشکی کا علاقہ۔
سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندروں میں اور خشکی کے علاقے میں جو فساد پھیل گیا ہے یہ انسانوں کے اعمال کی شامت اور اس کا نتیجہ ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل الاسراء کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے فوقیت دی، اس کے لیے خشکی اور پانی کے علاقوں کو مسخر کر دیا، اس کے تابع کر دیا۔ اور اللہ ہی وہی ذات ہے جو سمندروں اور خشکیوں کے اندھیروں میں انسان کو راہ دکھاتا ہے اور انسان کو نجات سے نوازتا ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، انعام کی آیت نمبر 63 میں، اور اسی سورت کی آیت نمبر 97 میں ہے جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالی ہی وہ ہستی ہے جو تم لوگوں کو چلاتا پھراتا ہے زمین پر اور سمندروں میں۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ، تمہیں سیر کراتا ہے، یہ زمین پہ چلنا اس کی مہربانی سے ہے، ورنہ اگر اس کا حکم ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی کوئی جاندار اس زمین کی پیٹھ پہ زندہ نہ رہے۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں۔ اور سمندروں کی تہ میں کیا کچھ ہے اور اس خشک زمین کے نیچے کتنی دنیا اور کتنی کائناتیں آباد ہیں، اس کا علم بھی اسی سبحانہ و تعالی کو ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی بر اور بر سے لفظ بر ہے، بر گیہوں کو کہتے ہیں، گیہوں جس کی اتنی زیادہ وقت اور حقیقت نہیں ہے، لیکن ہم جب سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، کاشانہ نبوت پہ نظر ڈالتے ہیں، جس کے بارے میں جمعے کے گزشتہ ہفتے کے درس میں ہم نے پڑھا کہ سیدنا عمر جب سید الاولین والآخرین کے کاشانے میں داخل ہوئے تو کل کائنات چمڑے کے 3 ٹکڑوں کے علاوہ اور کچھ پتوں کے علاوہ اور چمڑے کے ایک تکیے کے علاوہ اور ایک تہمن کے علاوہ اور کچھ نہ ملا۔ یہ سرکار کا وہ کاشانہ ہے جہاں صبح و شام ہزارہا فرشتے سلام کے لیے حاضری دینے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، جہاں جبریل بھی ادب سے آ کے بیٹھتے ہیں، جب تک استئذان نہ ہو، اجازت نہ ہو، اجازت کے بغیر جبریل بھی ان گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان گھروں کی بات ہے، کچھ گھر ہمارے تمہارے بھی ہیں اور کچھ گھر ان لوگوں کے بھی ہیں جو گھر اس نیت سے بناتے ہیں، اور گھر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ ان گھروں میں رہیں گے، اور کتنے وہ ہیں جو گھر بنانے سے پہلے کہیں اور چلے گئے، گھر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ یہ وہ گھر ہیں کہ جو اس کائنات کا سب سے خوبصورت گھر تھا اور جو سب سے مقدس گھر تھا۔ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو اس سے زیادہ تقدس بھرا گھر اسے نہیں ملتا تھا، جب وہ اپنی شعاعیں گھروں پہ ڈالا کرتا تھا۔ ہم سب کی ماں اور امت کی ماں عائشہ یہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا ما شبع آل محمد منذ قدم المدینة من طعام بر 3 لیال طباعا حتى قبض، جب سے مکے سے مدینے ہجرت ہوئی ہے انتقال تک کبھی بھی آل محمد نے 3 راتوں تک مسلسل گیہوں بھی پیٹ بھر کے کھایا نہیں۔ یہ بر ہے جو گیہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ متفق علیہ حدیث میں سیدنا براء رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا 7 باتوں کا: عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، جنازوں کے ساتھ جانا، وتشمیت العاطس، چھینک جس کو آئے اور وہ الحمدللہ کہے اس کو جواب دینا، وابرار المقسم،
قسموں کا پورا کرنا، اس کا بھی ہمیں حکم دیا۔ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرنا، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، اور دعوت قبول کرنا، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، اور سلام کو پھیلانا۔ تو بر اس سے جو بات چلی تھی اس کا اختتام ہم اس دعا پہ کرتے ہیں تاکہ قرآن کی سورہ مطففین کی اس آیت پہ عمل ہو جائے جس میں یہ آتا ہے ختامہ مسک، ختامہ مسک، خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو بر کے اس مفہوم اور لغوی اصطلاحات اور معانی والے اس مضمون کو ہم اس مسک پہ ختم کرتے ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ صلاۃ حاجت اگر کوئی شخص پڑھے، یعنی کسی چیز کی ضرورت ہے، غیر اللہ سے نہ مانگو، اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ، 2 رکعت صلاۃ حاجت کی نیت سے پڑھو۔ ارشاد فرمایا کہ جو دعا اس وقت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر۔ بر کے لفظ کی وجہ سے اس حدیث کو ہم یہاں لائے ہیں، والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اس عظیم آیت میں جو دین کی اساس ہے، اس آیت میں جس طریقے پہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ تعالی نے 16 اہم مسائل کو بیان کیا ہے، 5 کا تعلق عقائد سے ہے اور اس کے بعد 6 سے لے کے 11 تک کا تعلق معاملات سے ہے، 12 اور 13 کا تعلق عبادات سے ہے، اور اس کے بعد 14، 15، 16 ان کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ تو ان تمام کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے اگلے درس سے ان چیزوں کا ہم آغاز کریں گے۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔